السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، آپ نے دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154 سماعت فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، ان نبیوں کی شانوں، عظمتوں، معصومیت کے ساتھ ان کو بہادری کا بھی عظیم وصف عطا فرمایا۔ سارے نبی انتہائی بہادر، بے خوف، اللہ اور دین کے لیے ہر حد تک جانے والے ہوتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تنہ تنہا، کسی سے نہیں ڈرے۔ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے زیادہ بہادر نبی ہیں، حسن و جمال والے ہیں، سخی ہیں۔ جتنی شانیں سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان سب کا مجموعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بہادر ترین نبی تھے، اور انبیاء کی زندگیاں ہمارے لیے بطور نمونہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، آپ نے کوئی خوف نہیں کیا، ڈرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بھی گلزار کر دیا۔ جب اللہ کے لیے ہمت کر لے نا بندہ، ہمت کر لے، پھر اللہ راہیں خود ہی بنا دیتا ہے۔ یہ آج کے دور کے تمام مسلمان حکمران، تمام طاقتور احباب، تمام صاحب اقتدار لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید کو بغور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھنا چاہیے۔ خصوصی طور پر وہ احکامات جو دین کی بقا کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، جو ملک کی سلامتی کے لیے، جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، ان کا بغور مطالعہ کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ جب رب کے احکامات کو انسان پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، میں متقین کے ساتھ ہوں، میں تمہارے لیے اس راہوں پر جہاں تم میری راہ پہ چلتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا مددگار ہوں۔ جب انسان کو یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے لیے کام کر دے گا، پھر انسان دنیا اور دنیا کے کسی معاملے میں خوف نہیں رکھتا۔ اور یہ یاد رکھے، یہ وحدہ لا شریک پر، اس کی قدرت پر، اس کی وحدانیت پر، اس کی الوہیت پر یقین کرنے والے کا ایک مضبوط عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور یہ اس کی بہادری کا سبب ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو کچھ ہوگا، وگرنہ کچھ، اگر اللہ نے حکم دیا تو پھر ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جنہیں سیف اللہ کا لقب دیا گیا، میدان جہاد میں شہید نہیں ہو سکے، میدان جہاد میں شہادت نہیں میسر آئی، گو کہ ان کا پتہ نہیں کتنا بڑا مقام ہے، لیکن خاص شہادت کا جو مرتبہ ہے اس سے وہ محروم رہ گئے، حالانکہ ساری زندگی جہاد میں گزار دی اسلام قبول کرنے کے بعد۔ یہ ہمارے تمام انبیاء کا خاصہ ہے، بہادر ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 46، آپ ڈرے نہیں، فرمایا آپ نہ ڈریں،
میں آپ کے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں۔ حالانکہ نبی ڈرتے نہیں ہیں، یہ حوصلہ ہمارے لیے ہے، یہ حوصلہ ہمارے لیے ہے کہ میں نبیوں کو بتا رہا ہوں، کلام اللہ نبیوں سے کرتا ہے، اور قیامت تک کے مومنوں کے لیے اس کے اندر آپ نے لی راہ ہدایت ہے۔ اللہ کہتا ہے ڈرو نہیں، جب اللہ کی راہ میں نکلو۔ اب دیکھیں نا، فرعون اس وقت کا بادشاہ تھا اور وقت کا فرعون بھی تھا۔ آج یہود و نصارہ فرعون بنے ہوئے ہیں، اور آج بھی انبیاء کی سنت ادا کرتے ہوئے مسلمان حکمرانوں کو بھی قدم اٹھانا چاہیے۔ اسرائیل فرعون بنا ہوا ہے، امریکہ فرعون بنا ہوا ہے، اس کے حواری فرعون بنے ہوئے ہیں، تو مسلمان اور ان کے محب وطن مسلمان حکمران، ان کو بھی ایک جماعت ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہے، ایٹمی طاقت ہے، جدید ترین سہولیات ہے، دنیا کی نمبر 1 ہمارے پاس فوج ہے۔ ہماری تو جوتے کی دھاک دشمن کے دلوں کو ہلا دیتی ہے، صرف آواز اٹھانے کی دیر۔ بندہ مومن جب نعرہ لگاتا ہے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دشمن اسی نعرے سے پاش پاش ہو جاتا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں بزدل ہوئے ہوئے، کیا مجبوری ہے، کون سی پریشانی ہے جو ہمیں خاموش کر کے بیٹھی۔ لیکن اللہ کو تو جواب دینا بھائی، ہم اپنے دل کو تو تسلی دے سکتے ہیں، دل کو تو تسلی دے سکتے ہیں، پر رب کی بارگاہ میں جو ہماری نیت ہے وہ چھپ نہیں سکتی۔ یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان ایک جسم کے کسی اعضاء کو تکلیف ہو سارا جسم دکھتا ہے، سارا جسم۔ لیکن ہمیں ایسے سن انجیکشن لگا دیے گئے ہیں، ہمیں کہیں بھی تکلیف ہو ہمیں احساس ہی ختم ہو چکا، ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کو جواب دینا، ہم نے اللہ کو، میں نے اپنی زبان کا دینا ہے، کیونکہ میرے پاس زبان کی طاقت ہے، میں بول سکتا ہوں، اس پہ جس نے جو مجھ پر پابندی لگانی وہ لگا لے، یہی ہوگا۔ لیکن میں اپنا حق ادا کروں گا۔ جس کے بعد قلم کی طاقت ہے وہ قلم، ہم ماہنامہ سیدھا راستہ میں بھی پوری دنیا میں جاتا ہے، وہاں پر بھی اس کے اندر لکھتے ہیں اس کے بارے میں جو ہمارے پاس اختیار ہے۔ باقی اگر اعلان کر دیا جائے کہ آ جاؤ مجاہد بنو، تب بھی ہم حاضر ہیں۔ ساری بات ہے، ہمیں تو کوئی بارڈر سے پار نہیں جانے دے گا نا، ہمیں تو ہماری اپنی فورسز پکڑ لیں گی کہ بھئی تمہارے پاس اسلحہ کیوں ہے، یہ چیزیں کیوں ہیں، اس لیے ہم اس طرف نہیں جا سکتے، ہم اسی پر جائیں گے جس میں ہمارے ملک کی بھی بقا ہے اور قانون کی بھی بقا ہے۔ لیکن جگانے کے لیے بولنا ہے کہ جاگو، اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے نہیں رکھی فورسز، یہ مشرکوں کو، کافروں کو، جو مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے حق۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بقا کے لیے، اپنے وطن کی بقا کے لیے، دین کی بقا کے لیے اپنی 23 سالہ زندگی جدوجہد میں گزاری ہے۔ جب ادھر مکہ میں تھے تو مشرکین کی صحبتیں برداشت کرتے تھے، ان کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، پھر جب مدینہ شریف میں تشریف لے گئے وہاں پر انہیں حملے کر دیے، پھر ایمان والوں نے بھرپور دفاع کے ساتھ دشمنوں کے منہ کو کھٹا بھی کیا اور ذلت میں بھی ڈال دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے تم اس کی راہ پہ چلو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ فرعون کے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مدد کریں گے۔ اس کا مطلب ہے جو کسی کافر مشرک کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اللہ اس کی مدد ضرور فرمائے گا۔
یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ نہ کیا ہے؟ یہ تمام دنیا بھر کے مسلمان حکمران ڈرے ہوئے ہیں. قرآن پڑھے تو دیکھے پھر کیسا کمال ہوتا. جی اکثر ممالک عرب ہے، عربی زبان ہے ان کی، قرآن کو پڑھا کریں. قرآن میں رب کے وعدوں کو، رب کی مدد کو، رب کی نصرت کو یاد رکھے، اللہ ضرور مدد فرمائے گا. غزوہ بدر 313 صحابی، جس میں سے 8 عملاً شریک بھی نہیں ہے، 305 عملاً شریک ہے. رب نے کیا مدد فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ آج اپنی وہ مدد اتار جس کا تو نے وعدہ کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہم نے 3000 فرشتوں کے ذریعے، 2000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی. یہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، اپنے اندر بہادری پیدا کرنی پڑے گی. علامہ اقبال فرماتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب شے ہے لذت آشنائی. یہ چیزیں غور کرنے سے، لو لگانے سے ملتی ہیں. اللہ نے جس کو اختیار دیا ہو اسے ضرور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. 313 تھے، کتنے تھے؟ رب نے 1000 پر فتح نصیب فرمائی. 1000 پر، 3000 کی فوج کو 1,00,000 پر فتح نصیب فرمائی. اس لیے فتح نصیب فرمائی کہ دلوں میں ایمان اور عشق مصطفیٰ کی شمع لے کر نکلے ہوئے تھے. توکل اللہ پہ کرتے تھے، ان کو پتہ تھا اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. اللہ کبھی بھی قیامت تک ان لوگوں کو جو اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر، اس کے قادر مطلق ہونے پر یقین رکھ کر اس کی رضا کے لیے نکلیں گے، اللہ ان کا مددگار ہوگا. اس کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑے گا، قرآن کو دل میں اتارنا پڑے گا، عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرنا پڑے گا. مسند احمد کی حدیث نمبر 2779 ہے. سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدہ کائنات، جنت کی خواتین کی سردار، فرماتی ہیں بلا شبہ تمام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تکالیف اٹھانے والے انبیاء ہیں. انبیاء وہ کیوں تکالیف برداشت کرتے تھے؟ حالانکہ وہ معصوم بھی تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی بھی تھے، بہادر بھی تھے، وحی ان کی طرف آتی تھی، فرشتے ان کے پاس آتے تھے، پھر بھی مصائب کو برداشت کرتے تھے. ایوب علیہ السلام نے 7 سال علالت، اولاد کو پانی میں ڈبو دیا گیا، جسم پہ برس آ گیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، طاعون پھیل گیا. 7 سال، کتنے سال صبر کیا. اور جب صبر کیا اللہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا یا اللہ تیرا شکر ہے. پھر اللہ نے کرم کیا، اللہ نے ساری چیزیں، ساری پریشانیاں سب دور فرما دی، اور پھر پانی میں سے اولاد کو بھی زندہ کر دیا. انبیاء نے تو اس طرح زندگی گزاری. یونس علیہ السلام نے 40 روز مچھلی کے پیٹ میں گزارے. شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا 3 سال. ہمیں 2 دن کی پریشانی برداشت نہیں ہوتی، ہم اویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اللہ نے ہر طاقت دی ہوئی ہے، ہر قوت دی ہوئی ہے، ہر اسباب دیا ہوا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. صرف توکلت علی اللہ، اللہ پر توکل کر لیں، بے خوف ہو جائیں. دنیا کی، یہود و نصارہ کی ہر قوت سے بے خوف ہو جائیں، اللہ ساری کائنات پر قبضہ دے دے گا. صحابہ اللہ پر توکل کر کے نکلتے تھے میرے بھائی. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمارے پاس 6 شمشیریں ہیں، 8 تلواریں ہیں، 6 گھوڑے ہیں. نہیں 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 نہیں، وہ کہتے تھے ہم تو کالی کملی والے کے بھروسے پر چل رہے ہیں، اور کالی کملی والے کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو گے اللہ فتح نصیب فرمائے گا. اور یہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ کرنے کا مقصد ہے اللہ پر بھروسہ کرنا. تو اللہ نے سارے احکامات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں عطا فرمائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں سنا رہا تھا حدیث، اس کو پورا کر لو.
فرمایا بلا شبہ سارے انبیاء سب سے زیادہ تکالیف برداشت کرنے والے ہیں، پھر ان کے بعد ان سے منسلک لوگ، پھر ان کے بعد ان سے منسلک لوگ، جس کو میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے منسلک ہے صحابہ، اس کے بعد ہے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر قیامت تک سارے بزرگ، یہ جڑے ہوئے ہیں لائنوں میں۔ یہ ایک ہمارے لیے راہ ہے، یہ ایک ہمارے لیے زینہ ہے، قدم بقدم زینہ ہے۔ سارے ولی ہمیں قدم بقدم آگے لے کر جاتے۔ ہم نے علم، ہم نے معاملات ان اولیاء اللہ سے سیکھے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے احکامات دیے، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا جی، اور پھر 102 ہجری میں سارے صحابہ فوت ہو گئے، کوئی صحابی زندہ نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 سال کے بعد کوئی آج کا جو موجود ہے اس دنیا میں کوئی روئے زمین پر صحابی موجود نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جا کے 198 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے، انہوں نے تابعین کو، جنہوں نے صحابہ کی زیارت، ان کو بھی پتہ نہیں کتنا دیکھا، لیکن ان سے روایت کیا، پھر وہ ہم تک پہنچی، پھر نسل 1400 سال۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں اے جی نہیں کسی کو نہیں ماننا، کسی کو نہیں مانیں گے تو امام بخاری کیسے ہم مانیں گے؟ امام بخاری کو صحابی تو نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، تابعی بھی نہیں ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، انہوں نے کسی صحابی کی بھی زیارت نہیں کی ہوئی، لیکن ہم ان کو مستند مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے صحیح ذرائع سے ہم تک بات پہنچائی ہے۔ تو اگر امام بخاری مستند ہیں تو پھر قیامت تک کے سارے اللہ کے ولی بھی صحیح باتیں پہنچاتے۔ اللہ نے ہمیں اسباب دیے ہیں، اولیاء اللہ دیے ہیں، انہی کے ذریعے آگے کام چل رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے 3040، حدیث نمبر 3040، صحابہ فرماتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ جب مدینہ شریف میں کوئی پریشانی آتی، آپ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر تلوار لٹکا کر میدان میں مدینہ شریف کی گلیوں میں گھوما کرتے اور لوگوں کو فرمایا کرتے گھبراؤ مت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اتنے بہادر تھے۔ آج ہماری بہادری یہ ہے کہ ہماری حفاظت کے لیے 100 بندہ رکھا گیا، ہم سے نکلا نہیں جاتا۔ ویسے ہم بہت بہادر ہیں لیکن ہم سے نکلا نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی 3040 حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار، تلوار لٹکائے ہوئے فرما رہے ہیں مت گھبراؤ، مت گھبراؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کوئی اپنا آج تک دیکھا ایسا وزیر؟ وہ سب سے پہلے دوڑ لگاتے ہیں، ذرا پریشانی آئے سب سے پہلے غائب۔ کچھ بہادر بھی ہیں، کچھ بولتے بھی ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ بولتے ہیں، جتنا جس کے پاس اختیار ہے بولتے ہیں، لیکن جب طاقت آ جائے پھر اس طاقت کا عملی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لیے 10 انعام دیے ہیں۔ وہ مجاہد پاکستانی فوج کا ہو، وہ مجاہد کشمیر کا ہو، فلسطین کا ہو، بوسنیا کا ہو، چچنیا کا ہو، دنیا کا کہیں مسلمان مجاہد ہو، فرمایا 10 انعام۔ کتنے انعام؟ 10 انعام ہے مجاہد کے لیے۔ نمبر 1 فرمایا اس مجاہد کا جب پہلا قطرہ خون کا نکلتا ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ۔ ویسے شوگر کا مریض ہونا تو روزانہ 2-3 قطرے نکالتا ہے خون کے، ٹک سوئی مارتا ہے، خون نکلتا ہے، چیک کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر مجاہد کا ایک خون کا قطرہ، وہ بھی زمین پر نہیں گرتا، ابھی بہتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجاہد کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ پھر فرمایا جب یہ شہید ہو جائے یا دنیا سے چلے جائے مجاہد، کیونکہ سارے مجاہد تو شہید نہیں نہ ہوئے، ابھی میں نے آپ کو بتایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شہید نہیں ہوئے لیکن مجاہد تھے۔ یہ انعام مجاہد کے لیے ہے، شہید کے لیے نہیں، مجاہد کے لیے۔ شہید کے لیے اور بڑے انعام ہے، وہ بھی قرآن نے بتایا ہے، آپ نے آیت سنی ہے
کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ جی یہاں پہ لوگ نبیوں کو مردہ کہتے ہیں، ان کو حیا نہیں آتی، قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن پڑھتے ہوتے تو ان کو پتا تھا کہ جو رب شہیدوں کو زندہ رکھتا ہے وہی نبیوں کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ فرمایا دوسرا، اللہ مجاہد کو یہ انعام دے گا کہ اس پر سے قبر کا عذاب اور حساب ختم فرما دے گا۔ یعنی مجاہد کے لیے نہ کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے قبر میں، نہ کوئی حساب لیا جائے گا اس سے۔ کتنی شان ہے مجاہد کی۔ تیسری بات فرمائی، اللہ تعالیٰ اسے کرامت کا لباس عطا فرمائے گا۔ چوتھی بات فرمائی، قیامت کے خوف والے دن میں اللہ اسے بے خوف کر دے گا۔ اللہ اسے کوئی خوف نہیں دے گا، یعنی اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ مجاہد کو جنت عطا فرمائے گا۔ نمبر 6 فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ہیرے اور یاقوت سے مزین ایسا عزت والا تاج دے گا کہ جس کا دنیا میں کبھی تصور بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہیرے اور یاقوتوں سے مزین عزت والا وقار والا تاج عطا فرمائے گا۔ اور ویسے تو حوریں سب کو ملے گی، حور العین مجاہد کے لیے خاص حوروں کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے گا۔ پھر فرمایا یہ سنیں جو شفاعت کے منکر ہیں، جی وہ ذرا سنیں غور سے، شفاعت کے منکر بھی ہیں اور مجاہد بھی بنتے ہیں۔ یہ مجاہد وہی ہیں جو شفاعت کے ماننے والے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ مجاہد کو یہ شفاعت کا حق دے گا کہ 70 واجب جہنم، جن کو اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان 70 افراد کی شفاعت کر کے ان کی معافی کروا کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ مجاہد 70 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہوئی ہوگی ان کی معافی کروا کر انہیں جنت میں لے جائے گا۔ اور پھر فرمایا نمبر 9 اللہ تعالیٰ مجاہد کو اپنا دیدار کروائے گا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجاہد کا مسکرا کر استقبال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جذبہ ایمانی، جذبہ جہاد تر و تازہ فرمائے، اور سارے مسلمان حکمرانوں کو فلسطین سمیت کشمیر اور دیگر جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اتحاد کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کرنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔